غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ اپریل میں ایک کمسن لڑکے سمیت 8 کشمیریوں کو شہید کیا۔ شہید ہونے والوں میں 5 کو مقبوضہ علاقے میں بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے جعلی مقابلوں میں یا دوران حراست شہید کیا۔ اس عرصے کے دوران بھارتی فوج، پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس، بدنام ضمانت تحقیقاتی اداروں NIA اور SIA نے سیاسی کارکنوں، نوجوانوں اور طلباء سمیت 205 شہریوں کو گرفتار کیا، جن میں حریت رہنما فردوس احمد شاہ بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ بھارتی فوجیوں نے جنوری 1989 سے اب تک مقبوضہ جموں کشمیر میں 96,300 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا۔ مقبوضہ علاقے میں مسلسل 7 دہائیوں سے بے گناہ کشمیریوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ بھارتی فوجیوں کی طرف سے قتل و غارت اور مظالم کا مقصد کشمیریوں کو خوفزدہ کرنا ہے، لیکن بھارتی مظالم سے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو ایک نئی طاقت ملتی ہے۔ ادھر مقبوضہ خطے میں BJP کی ہندوتوا حکومت نے تحریک آزادی کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پر بے گناہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان کی املاک چھیننے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ BJP حکومت نے اپنے تازہ اقدام میں ضلع بارہمولہ میں 7 افراد کی کروڑوں روپے کی جائیدادیں ضبط کر لی۔ قابض حکام نے ضلع کے مختلف علاقوں میں سجاد احمد بٹ، ارشاد احمد خان، گلم موچی، محمد اسلم خان، محمد بیگ، خالد میر اور رفیق احمد بکروال کی جائیدادیں ضبط کی، جن میں 8 کنال اور 6 مرلے سے زائد زمینیں شامل ہیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ متاثرہ افراد حق خود ارادیت کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں BJP کے رہنما راجوری اور پونچھ میں مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ یا تو سنگ پریوار کے حمایت یافتہ امیدوار کو ووٹ دیں یا 1947 جیسی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ 1947 میں جموں خطے میں ہندو جنونیوں نے ڈوگرا فورسز کے ساتھ مل کر لاکھوں مسلمانوں کو بے رحمی سے قتل کیا تھا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے اسلام آباد راجوری انتخابی حلقے کے ریٹرننگ افسر کے پاس ایک تحریری شکایت درج کرائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ BJP کے رہنما راجوری پونچھ خطے میں مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ BJP کی حمایت یافتہ الطاف بخاری کی پارٹی کو ووٹ دیں یا سنگین نتائج کے لیے تیار رہیں۔ واضح رہے کہ الطاف بخاری مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی کے ہندوتوا ایجنڈے کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں پارلیمانی انتخابات کا ڈرامہ رچانے کے ہندوتوا حکومت کے فیصلے کو متنازع علاقے پر اپنے غیر قانونی قبضے کو جائز قرار دینے کی بھارتی حکومت کی کوششوں کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سری نگر میں مقیم سیاسی تجزیہ کاروں اور ماہرین نے انتقامی کارروائیوں کے خوف سے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انتخابات کو ایک دھوکہ اور پروپیگنڈا قرار دیا، جس کا مقصد کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو مسخ کر کے پیش کرنا ہے۔ ایک تجزیہ کار نے کہا کہ بھارتی حکومت دنیا کو یہ غلط تاثر دینا چاہتی ہے کہ کشمیر میں سب کچھ معمول کے مطابق ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے مقبوضہ جموں کشمیر میں BJP کی زیر قیادت بھارتی حکومت کے اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت نے علاقے کی منفرد شناخت مٹانے کے لیے کئی محاذوں پر حملے شروع کیے۔ محبوبہ مفتی نے ضلع اسلام آباد میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت غریب عوام سے دولت چھین کر چند سرمایہ داروں کے حوالے کر رہی ہے جو عوام کے لیے مہلک ہیں۔